میں اور میری چچا زاد بہن شازینہ نہر کے کنارے بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ شازینہ مجھے اپنے نئے نئے قصے روزانہ سناتی اور میں بھی خوب ہنستی، مگر اسے منع بھی کرتی کہ تم یوں لڑکوں سے کھلے عام بات نہ کیا کرو۔ ہمارے علاقے کے مردوں کو تو ویسے بھی جس عورت پر نظر ڈال دیں اسے اپنی ملکیت سمجھتے تھے، جبکہ وہ ایسی نہ تھی جو مردوں کے بنائے ہوئے قوانین کو نہ مانتی۔ کہتی کہ میرا جو چیز چاہے گا وہ کروں گی۔ اس کی انہی باتوں سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ میری سہیلیاں بھی مجھے منع کرتی کہ تم شازینہ کے ساتھ یوں باتیں مت کیا کرو، ورنہ لوگ تمہیں بھی خراب سمجھیں گے، مگر میں اس سے کیسے کنارہ اختیار کرتی؟ وہ میرے چچا کی بیٹی تھی، اس لیے ہر وقت میں اس کے ساتھ رہتی۔ اس دن بھی معمول کے مطابق ہم بیٹھے کپڑے دھو رہے تھے کہ اچانک ہمیں پیچھے سے 3-4 گاڑیاں تیزی سے ہماری طرف آتی دکھائی دیں۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ شازینہ نے یہ دیکھا تو وہ ایک طرف کو بھاگ اٹھی، جبکہ میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ میں وہیں بت بنی کھڑی تھی کہ ان آدمیوں نے گاڑی سے نکل کر ادھر ادھر نظریں دوڑانا شروع کر دیں، اور پھر اچانک سے مجھے یوں چھپ کر گاڑی میں بٹھایا کہ جیسے میں ان کے ہاتھوں میں کھلونا ہوں۔ یہ سب جیسے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہوا۔ مجھے تو کچھ کہنے کی فرصت بھی نہ ملی۔ میرے چیخنے چلانے تک یہ لوگ میرے منہ پر کالے رنگ کی پٹی باندھ چکے تھے۔ میرے منہ سے مجھے بولنے کی اجازت نہ تھی، مگر میری آنکھیں ٹپ ٹپ آنسو بہا رہی تھیں۔ میں روتی تڑپتی رہی، مگر یہ لوگ مجھے بے ہوش کر کے نہ جانے کون سے انجانے سفر پر روانہ ہو گئے۔ گاڑی کافی دیر چلتی رہی۔ میں نیم غنودگی کے عالم میں تھی۔ ایک گھر کے سامنے گاڑی رکی۔ سب لوگ گاڑی سے اترے۔ مجھے ایک آدمی نے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈال کر جگایا اور کرختگی سے بولا کہ اٹھ کر اندر چلو یا میں لے کر جاؤں۔ اس آدمی کی ہیبت اس قدر تھی کہ مجھے گاڑی سے اٹھنا ہی پڑا۔ میں نہ جانے کب سے یہاں قید تھی، مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ اس آدمی نے مجھے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ ایک بات تو واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی کہ یہ علاقہ ویران تھا۔ یہاں آس پاس 1-2 گھر تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے کسی جنگل میں لے آئے ہوں، مگر یہ گھر کافی خوبصورت تھا اور اندر بھی نفاست سے سجا ہوا تھا۔ میں یہاں کھڑی ہکی بکی دیواروں کو دیکھ رہی تھی، تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ایک انتہائی کرخت شکل والا آدمی اندر داخل ہوا اور اس سے پہلے والے آدمی کو ڈانٹ کر بولا کہ تم نے کیا اسے مہارانی سمجھ رکھا ہے؟ جلدی سے جا کر اسے دوسرے کمرے میں بند کر دو، اس سے پہلے کہ یہاں چیخنا چلانا شروع کر دے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہی آدمی جو تھوڑی دیر پہلے مجھ سے بہت ادب سے پیش آیا تھا مجھے کمرے میں لے گیا اور کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگاتی۔ میں اس سے پوچھتی رہ گئی کہ میرا قصور کیا ہے، آخر مجھے کچھ تو بتاؤ، مگر اس نے مجھے ایک لفظ تک نہ بتایا۔ میں اسی طرح کمرے میں روتی پیٹتی چلاتی رہی، مگر کسی نے میری داد رسی نہیں کی۔ شام کا نہ جانے کون سا پہر ہوگا، باہر اندھیرا پھیل چکا تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک خبیث شکل والا آدمی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ میں ڈری سہمی کونے میں بیٹھی تھی۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی، لیکن مجھے دیکھتے ہی اس آدمی کی آنکھوں میں غصہ ابھر آیا اور وہ بری طرح چلانے لگا اور ان باقی لوگوں کو گالیاں دے رہا تھا، ان کی بےزتی کر رہا تھا کہ تم غلط لڑکی کو اٹھا کر لے آئے ہو۔ یہ سن کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ان لوگوں نے مجھے اٹھانے کی منصوبہ بندی نہیں کی تھی، تبھی میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کریں گے۔ مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ لڑکی ایک بار اپنے ماں باپ کے گھر کی دہلیز پار کر لے، چاہے اپنی مرضی سے یا پھر زبردستی، تو اس کے گھر جانے کے امکانات 100% ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے لیے قبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ میں بھی اس وقت ایسا ہی محسوس کر رہی تھی۔ ایک طرف تو مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ ان لوگوں کا اصل شکار میں نہ تھی، اور دوسری طرف یہ غم کہ نہ کردہ گناہ کی سزا ملی۔ خیر، پھر اس آدمی نے پہلے تو اپنے ملازموں کو خوب دھمکایا اور پھر پہلے جس آدمی کو اس نے احسان کہہ کر بلایا تھا اسے میرے کمرے کی طرف بھیج دیا۔ میں یہ ساری باتیں کونے میں بیٹھی ڈری سہمی سن رہی تھی۔ حکم ملتے ہی وہ فوراً آیا اور مجھے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آنے کا کہا۔ میں ڈرتے ڈرتے باہر آئی۔ اس نے مجھے نرمی سے کہا کہ ڈرو نہیں، میں تمہیں واپس گھر پہنچا دوں گا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کم از کم یہ لوگ مجھے بنا کسی تشدد کے گھر تو پہنچا رہے ہیں۔ میں چپ چاپ کھڑی رہی۔
थोड़ी देर बाद एक और आदमी आया जिसने गाड़ी संभाली। फिर एहसान नाम का आदमी भी मेरे साथ गाड़ी में बैठा और दूसरे आदमी को गाड़ी चलाने का कहा। गाड़ी घंटों चलती रही। वीरान रास्तों और कुशादा सड़कों से होते हुए हम लोग अपनी गोट पहुंच गए। वहां पहुंचकर थोड़ी फासले पर इन लोगों ने मुझे गाड़ी से उतार दिया, मगर इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। इन लोगों ने मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद करने में कोई कसर न छोड़ी थी, क्योंकि गांव में कोई लड़की बाइज्जत या बेआबरू होकर भी आए तो इसका मकाम एक जैसा ही होता है। खैर, मैं डरती डरती छोटे छोटे कदम उठाती अपने घर के पास आई। दरवाज़ा बजाया तो अम्मा ने दर खोला। कहाँ गई थी? तू जहाँ थी वहीं रहती। अब तो तुझे जिंदा दफनाने के अलावा तेरे बाप और भाई के पास कोई हल नहीं है। अम्मा की ये बात सुनकर मेरी रूह तक कांप गई। अम्मा, खुदा का खौफ करो, मैं अपनी मर्जी से तो नहीं गई थी। मुझे झील से वो लोग उठाकर ले गए थे। और शाजीना कहाँ है? मैंने शाजीना का पूछा, मगर सब मुझसे ही गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों के ख्याल में इसमें मेरा कसूर था। खैर, मैं चुप होकर बैठ गई। इसके अलावा मेरे हाथ में कुछ नहीं था। अगले दिन शाजीना आई और मुझसे हमदर्दी करने लगी। इसका दोगलापन देखकर मैं हैरान रह गई। बहरहाल पूरे गांव में तो मैं बदनाम हो चुकी थी। अब कोई मुझसे शादी तो क्या करता, लोग अपनी बेटियों को भी मुझसे दूर रखते। मगर फिर एक हैरत अंगेज बात हुई। अब्बा कहने लगे कि यहाँ आबाद होने वाले नए ताजों के ग्रुप से एक आदमी तुम्हारा रिश्ता मांग रहा है। ये ताजिर बड़े अमीर हैं और अच्छे खानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ महीने पहले ही हिजरत करके इलाके में आए थे। ये यहाँ अपना माल बेचने आए हैं, मगर इनकी रवायत है कि जहाँ जाते हैं वहाँ शादी ज़रूर करते हैं और इनकी नस्लें ऐसे ही पलती बढ़ती हैं। अब्बा की बात सुनकर मुझे लगा कि वह मुझे किसी चरवाहे के साथ बांधने लगा है, मगर बाद में मालूम हुआ कि ये लोग वाकई ही बड़े ताजिर हैं। फिर चट मंगनी और पट ब्याह वाली बात हुई। मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर ब्याह दिया गया। मैंने अपने दूल्हे को देखा तक नहीं था। वैसे भी मेरी शादी कौन सा मेरी खुशी से हो रही थी। मैं तो बस अपने घर से एक बोझ की तरह उतारी जा रही थी। मैंने भी अपने दूल्हे का नाम पूछने या इसकी शक्ल देखने की कोई आरजू नहीं की थी। मैं जानती थी कि मेरे मुकद्दर में कोई बूढ़ा ही होगा, इसलिए ऐसे अरमान जगाने का क्या फ़ायदा। रुखसत होकर मैं अपने शोहर के घर आ गई। घूंघट निकाले बैठी थी कि वो सामने आया तो मेरी हिम्मत न हुई कि मैं सर उठाकर ऊपर देखूं। दिल मुरझा चुका था, लेकिन जब इसने मेरी तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई। इसका चेहरा लाखों में पहचान सकती थी। ये वही मेहरबान एहसान अली था जिसने मुझे इस दिन बचाकर मेरे घर पहुंचाया था। तुम यहाँ? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। तुम्हारी मासूमियत ने मेरे दिल को बदल दिया, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता था। ये कहकर इसने मोहब्बत से भरपूर तोहफा मेरी तरफ बढ़ाया, जिसमें सोने की अंगूठियां और दीगर जेवरात थे। ये देखकर मुझे तो अपने नसीब पर यकीन न आया कि मैं एक शख्स की मोहब्बत और आरज़ू थी। मैं दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी जिसने मेरी ज़िंदगी को बुरा ख्वाब बनने से बचाया। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। अगले दिन मैके जाने की तैयारी कर ही रही थी कि एक अंदरनाक खबर मिली। पता चला कि शाजीना को शादी के फंक्शन के बाद अगवा कर लिया गया और अभी तक इसका कोई पता नहीं चला। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। शाजीना से मेरे लाख इख्तलाफात हैं, मगर जो मुझ पर गुजर चुकी थी, मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी और लड़की पर गुजरे। किस्मत ने मेरा साथ दिया था, वरना मेरे साथ जो हुआ था इसके बाद किसी लड़की की इज्जत सलामत नहीं रहती। खैर, मैं जल्दी मैके पहुंची। चची का रो रो कर बुरा हाल था। वो चची जो हफ्ता पहले मुझे ताने दे रही थी, कह रही थी कि इसके आशिक इसे उठा कर ले गए, आज रो रो कर मुझसे माफ़ी मांग रही थी। बोली, अल्लाह ने मुझे मेरे तकब्बुर की सज़ा दी। मैंने तुझे ताना दिया, अल्लाह ताला ने मेरे साथ वो किया जो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं चची को तसल्ली देती, मगर शाजीना का कोई पता नहीं चला। एक हफ्ता इसे ढूंढने में गुजर गया। शाजीना ने ना मिलना था सो ना मिली। खैर, हफ्ते अपने मेके रहकर मैं वापस अपने घर गई, मगर एहसान का हुलिया बिल्कुल बदला हुआ था। इनके कपड़े और हुलिया फकीर वाला था। ऐसा लगता था कि जैसे इन्होंने 10 दिन से खाना तक नहीं खाया। इनको इस हालत में देखकर मैं परेशान हो गई। जल्दी जल्दी खाना बनाया और दस्तरखान पर लगा दिया। एहसान, आ जाए, खाना खा लें। मैंने कहा तो वो खामोशी से आकर खाना खाने लगे। कुछ तो बताए, आपने ये हुलिया क्यों बना रखा है? क्या मेरी जुदाई में इतने परेशान हो गए थे? ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने सख्ती से कहा। तुम्हें कुछ दिन बाद खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। इनकी बात सुनकर मेरा दिल कांपने लगा। मैंने कहा, एहसान, बस मुझ पर शक मत कीजिएगा।
میں نے کچھ سوچ کر کہا، نہیں، میں تم پر پورا اعتبار کرتا ہوں، بس حالات بگڑ جائیں تو میرا ساتھ دینا۔ احسان نے پراسرار لہجے میں کہا تو میں بھی خاموش ہو گئی۔ دن رات یوں ہی بیتنے لگے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے ایک دن ضرور بات کرے گا۔ صبر سے کام لے رہی تھی، پر 15 دن اور گزر گئے، ان کی حالت اور بگڑ گئی۔ کپڑے بھی نہ بدلتے اور نہانا تو دور کی بات، ان کے چہرے سے بھی اب بدبو آنے لگی تھی۔ ایسی حالت میں کسی بھی انسان کو دیکھے تو نفرت ہونے لگتی ہے۔ پھر میں تو احسان کو پچھلے 20 دنوں سے برداشت کر رہی تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ اب میں اپنی امی ابو کے گھر جا رہی ہوں۔ جب تک آپ نے اپنا حلیہ نہیں سدھارا میں واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ مجھے روکیں گے، مگر انہوں نے تو بے مروتی کی حد کر دی۔ نہ مجھے روکا نہ واپس آنے کا کہا۔ میں اکیلی ہی مائکے چلی گئی۔ شام کو دروازے پر دستک ہوئی تو میں اماں ابا کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے احسان کھڑے تھے۔ انہوں نے اب بھی وہی حلیہ بنا رکھا تھا۔ احسان، اب کیا لینے آئے ہو؟ جب تم میری بات نہیں مانتے تو پھر مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں نے کہا تو احسان نے بنا کوئی بات کیے اندر ابا کو سلام کیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ابا بھی ان کی اس بات پر چونکے نہیں، بلکہ وہ یوں نارمل رہے جیسے ان کو اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ ابا، آپ بھی ان سے کچھ کہہ دیں۔ اب بات کھل ہی گئی تھی تو میں نے سوچا کہ ابا سے کہہ کر احسان کو تھوڑی شرم دلا دوں۔ بیٹی وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، ابا نے مسکرا کر جواب دیا۔ خیر میں اب کیا کر سکتی تھی جب ابا بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے؟ مجھے چپ ہی رہنا تھا۔ شام کو نہ جانے کب میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح میری لوگوں کے شور سے آنکھ کھلی، دیکھا تو ہر طرف شور مچا ہوا تھا۔ ہمارے صحن میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ میں بھی جلدی سے اٹھ کر باہر آئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھا تو صحن میں میرے شوہر درمیان میں کھڑے ہیں اور ان کے آس پاس چاروں طرف مرد حضرات انہیں شاباش دے رہے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ نہ جانے احسان نے ایسا کیا کارنامہ کر دیا کہ خاندان کے سارے مرد انہیں اپنے سر پر بٹھا رہے ہیں۔ خیر مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ میں امی کے پاس گئی تو وہ پریشان بیٹھی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا اماں؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیٹی اللہ تیرے نصیب اچھے کرے، اماں نے روتے ہوئے کہا کہ میں ان کی باتیں کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد چچی آ گئی۔ چچی کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ آتے ہی انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ بیٹی تیرا بہت شکریہ، تیرے شوہر نے میری بیٹی کی جان بچائی اور اسے بحفاظت گھر لے کر آیا اور اس کی عزت کو محفوظ رکھا۔ میں حیران ہو کر چچی کو دیکھنے لگی۔ کیا احسان شازینہ کو لے کر آئے ہیں؟ میں بھی خوش ہو گئی۔ اماں رو رہی تھی، میں نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا۔ چچی سے مل کر میں جلدی سے ان کے گھر کی طرف بھاگی جہاں شازینہ آ چکی تھی۔ میں نے جا کر شازینہ کو گلے لگایا، مگر وہ بھی بجھے چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے شازینہ؟ تم واپس آ گئی، یہی بڑی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں نے کہا کہ تم نہیں جانتی کہ میرے دل پر کتنا بڑا بوجھ ہے۔ شازینہ دھیمے لہجے میں بولی، کیا مطلب؟ میں تمہاری خوشیاں برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ شازینہ مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ کیوں، ایسا کیا ہوا؟ میرے دل میں کسی انجانے خطرے کی گھنٹی بجی۔ دراصل میں جن لوگوں کے پاس گئی تھی وہ احسان کے جاننے والے تھے۔ تاجروں کا یہ گروہ اس علاقے میں نیا نیا آیا تھا۔ یاد ہے کہ ایک بار میں نے تمہیں ہاشم نامی تاجر کا بتایا تھا جس کے ساتھ میں نے مذاق کیا تھا اور پھر اس کی بےزتی بھی کر دی تھی کیونکہ وہ میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ احسان ان لوگوں کو جانتے تھے کیونکہ وہ حقیقت میں انہی لوگوں سے تعلق رکھتے تھے اور وہاں کام کرتے تھے۔ انہوں نے تم سے شادی کر کے بھی ان لوگوں کی مخالفت مول لی تھی۔ بہرحال جب میں اغوا ہو گئی تو احسان نے مجھے وہاں سے بھگانے کی کوشش کی۔ یہ بات ان لوگوں کو پتہ لگ گئی۔ احسان نے کہا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ ویسے بھی اب اس کو گھر میں کوئی قبول نہیں کرے گا، اس سے اچھا ہے کہ میں اسے اپنا لوں۔ اور احسان نے مجھ سے نکاح کر لیا اور مجھے گھر لے آئے، ورنہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو وہ لوگ مجھے مار دیتے۔ یہ کہہ کر شازینہ رونے لگی اور میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شازینہ کے واپس آنے کی خوشی مناؤں یا ماتم۔ آج وہ سوتن بن کر میرے ساتھ میرے گھر میں رہ رہی ہے۔ چچا چچی بھی اپنی بیٹی کی واپسی پر بہت خوش تھے کیونکہ احسان نے اپنا نام اور عزت دے کر اسے ایک نئی زندگی بخش دی تھی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں اپنے شوہر کی وفا پر ان کا شکریہ ادا کروں یا غم سنبھالوں، اس میں میرا کیا قصور تھا؟